پہاڑوں میں کھڑے کچھ سوچ رہے۔ ساتھیوں نے کہا عمر سخت دھوپ ہے، کیا سوچ رہے ہو ان پہاڑیوں میں؟ فرمانے لگے میں ان پہاڑوں میں پہلے بھی آیا کرتا تھا اور اونٹ لے کے آیا کرتا تھا، جب شام کو واپس لے کے جاتا تو میرا ابا خطاب مجھ سے کہتا عمر تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو دنیا میں کرے گا کیا؟ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تو دنیا میں کرے کیا؟ اور جب سے اسلام کو ہم نے اپنا بنایا ہے، پھر اسلام نے بھی ہمیں اپنا بنایا ہے، کیا ملا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، پھر اللہ نے ہمیں اس اسلام کے بدولت عزت نصیب فرمائی۔ اور اگلی بات فرمائی وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اسلامی ایمانی زندگی چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، ساری دنیا کے امن اور سلامتی اور ہمارا تحفظ اور ہماری عزت اور سعادت اسلام کی حفاظت اور بقا میں ہے۔ جب تک مسلمان اسلام کی تحفظ اور بقا میں کمر بستہ تھا، اپنے وسائل لگایا کرتا تھا، اپنی صلاحیتیں لگایا کرتا تھا، اپنی استعدادیں لگایا کرتا تھا، اپنی اوقات لگایا کرتا تھا، تو اللہ نے اسے بھی عزت دے رکھی تھی۔ لیکن جب سے یہ اپنی ذاتی مفادات کے گرد اس کی زندگی گھومنے لگی، نتیجہ کیا نکلا؟ بہن بھی بھائی کی نہ رہی، بیوی بھی شوہر کی نہ رہی، بیٹا بھی باپ کا نہ رہا، اس لیے کہ جہاں دنیا کے مفادات میں یہ گھرا ہے کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا، کوئی کسی کے ساتھ اخلاص اور خلوص کے ساتھ، ایثار اور قربانی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ واحد اسلامی زندگی ہے۔ اگر اس کی تحفظ کے لیے مسلمان کھڑا ہوتا تو پوری دنیا کے مسلمان اس نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے۔ تو میرے عزیزو، تمام تر یہ تر و تازہ زخم جو امت مسلمہ کھائی جا رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی پہ بھی نظر کرنی چاہیے ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں، اسلامی شاعر کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ صرف تین چیزیں ساری امت مسلمہ میں نظر آ رہی، یا غفلتیں نظر آ رہی ہیں، یا لہو لعب نظر آ رہا ہے، یا ہر طرف حماقتیں نظر آ رہی ہیں، جس سے مسلمان اور ٹکڑوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا غفلتیں ہیں، کوئی پرواہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے، یا پھر لہو لعب ہے، کھیل تماشے ہیں، مسلمانوں کے وسائل صلاحیتیں ساری اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ بتائیے اسرائیل کی کون سی ٹیم ہے اور کون سا کھیل ہے اور کون سے کھیل میں وہ سب سے آگے ہے؟ ہاں، وہ مسلمانوں کی بیٹیوں اور بہنوں کی کھوپڑیوں سے ضرور کھیل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اسلامی دنیا کا حال دیکھیے، اس کا سارا وسائل، سارا سرمایہ اور ساری نئی نسل کی توانائیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ اپنا نظام بنا رہا، اس کا ایک تعلیمی نظام ہے۔ اسرائیل کا تعلیمی نظام میں نے دیکھا، اس نے اس کی بنیاد میں یہ بات پڑھی ہے، ہم اپنی نسل کو ایسا نظام پڑھانا چاہتے ہیں جس سے اسے یہودی زندگی اپنانے میں آسانی ہو اور یہودی مذہب میں اسے استحکام ملے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام بدقسمتی ایسا ہے کہ مسلمان اسلامی زندگی سے بیزار ہو جائے، اور رہا سا وہ تعلیمی اداروں کا ماحول جو اس نئے نسل کو ویسی ایمانی اسلامی زندگی سے بیزار کرتے چلے جا رہا۔ تو یا تو حماقتیں ہیں، یا لہو لعب ہے، یا غفلتوں کی زندگی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام ہمارا ہے، اسلامی شاعر کا تحفظ ہمارا ایمانی دینی فریضہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ان حالات سے سبق لینا اور ان حالات سے سبق لے کر اپنی زندگی کا صحیح رخ متعین کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔